شرفنا على سائر الأمم من اختصر من بين الأنام بجوامع الكلم ظاهر الحكم وصلى الله تعالى على خيره محمد أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس منا أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے قابل قدر محترم سامعین اور میرے پیارے دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس کریم رب نے ہمیں ماں کی گود کے اندر یہ مبارک کلمہ نصیب فرمایا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فرمایا جس شخص کو یہ مبارک کلمہ نصیب ہوتا ہے رب العالمین کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے، اور اس کا مقام یہ ہے کہ اگر کوئی 100 سال کا مشرک بندہ ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ یقین کے ساتھ یہ کلمہ پڑھتا ہے کہ کائنات کے اندر رب صرف ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے، دل سے یقین بھی ہو، زبان سے اقرار بھی جس شخص نے کیا، اگرچہ اس کی ساری زندگی شرک کے اندر گزری ہو، ایک مرتبہ یہ مبارک کلمہ کہنے سے رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وہ شخص ایسا ہوتا ہے کہ جیسا آج ہی ماں سے پیدا ہوا ہے، آج ہی ماں کی پیٹ سے باہر آیا ہو، جیسا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے. یہ کلمہ پڑھنے سے انسان گناہ سے خرج، اگر اس کے بعد جیسا عمل کرے گا ویسا اس کا ہوگا. اچھا عمل کرے گا تو نیکیوں کے اندر اضافہ، برا کرے گا تو گناہ. لیکن یہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارے پر ذمہ داری آتی ہے مختلف. ہمارے لیے پھر یہ کلمہ مبارک پڑھنے کے بعد ہمارے لیے حدود مقرر،
اس حد سے تجاوز نہیں کرنا، اس وقت میں یہ کام کرنا ہے، اس وقت میں یہ کام کرنا ہے۔ جب اللہ کی بتائے ہوئے حدود سے ہم تجاوز کریں گے تو پھر ہم سے ہمارا خالق ناراض ہوگا۔ اب انہوں نے ہمیں یہ بتا دیا کہ جب آپ نے یہ کلمہ پڑھا، اب تو نے خوشی بھی میری بتائے ہوئے طریقوں پہ کرنا ہے، اگر تمہارے اوپر غم آتی ہے تو وہ بھی میرے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر بنانا ہے۔ اپنی زندگی کی ہر ایک پل اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے گزارنا کلمہ پڑھنے والے کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے، سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ اور میری آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی جس مبارک آیات کی سہارا لیا ہے اپنی اس گفتگو کے اندر، اس کا تعلق حقوق کے ساتھ ہے، اللہ سے ڈرنے کے ساتھ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ وہ آیات ہے کہ اکثر لوگ نکاح کی خطبت یہاں پڑھتے ہیں۔ نکاح یہ خوشی کا وقت ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بندے اس معاملے کے اندر بھی اللہ سے ڈرا کرے، اس معاملے کے اندر بھی، نکاح کے اندر بھی، خوشی کے وقت کے اندر بھی مجھے بھلانا نہیں کہ تم اپنے اوپر خوشی کے وقت وہ کام کر دے جس سے رب ناراض ہو جائے۔ یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ فرمایا نکاح کرنا مسلمان مرد کو، مسلمان عورت کو، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، فرمایا جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا، فرمایا فلیس منی، پھر وہ میری امت میں سے نہیں ہوگا۔ شادی بھی سنت کے مطابق، نکاح بھی سنت کے مطابق، اگر غم آتی ہے وہ بھی سنت کے مطابق، جنازہ نماز جنازہ بھی سنت کے مطابق، تجہیز تکفین بھی سنت کے مطابق۔ یہ ہماری اس مبارک کلمہ کا سب سے پہلا ڈیمانڈ ہے۔ اگر ہم یہاں آگے پسر جاتے ہیں، خوشی کی ان لمحات کے اندر ہم اپنے رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، پھر اللہ کے محبوب کی اس کے اندر ہم رسم و رواج داخل کرتے ہیں کہ مولوی صاحب بات تو آپ درست ہے، عمل تو بہت بڑا ہے، امتحان بھی ہے، لیکن اگر ہم سنت کو دیکھیں گے تو بقی کے اندر ہمارے نام کٹ جائے گا، چاچا تایا نہیں آئیں گے، چاچی شادی اگر ہم حالی ولیمہ کے اندر جو لاؤ ہے اس سے پہلی مہندی ہلدی کیا نہیں ہوتا، اگر ہم یہ نہیں کرتے تو پھر ہماری برادری ہمیں تانے مارتے ہیں کہ دیکھ اگر فلان بندے نے اپنی بیٹی کی مہندی تک نہیں کی، مہندی کے اندر پھر ماشاءاللہ ڈھول والوں کو بلانا ہے، ناچنا ہے، گانا ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر شادی نہیں ہوتی۔ جب رخصتی کا وقت آئے تو چاہے دعائے خیر کر لے، ہم کہتے ہیں نا بابا جی دعائے خیر کدھر کرنا ہے، ہم نے تو فائر مارنی ہے، ہم نے بچوں کو 1000-2000 کے پٹاخے لا کے دینا ہے کہ بچے اب اپنی پٹاخے جناب کیا کرنا ہے بھائی، چلانا ہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ فلان کی بیٹے کی شادی ہے، فلان کی بیٹی کی شادی ہے۔ میں روٹی حضم تھوڑی ہوتی ہے، شادی ہال کے اندر بیٹھیں گے، سامنے اللہ کی نعمت ہے، وہاں سے ساؤنڈ سے گانے لگے انڈین کی، بھئی اس گانے کے بغیر تو ہاضمہ برداشت ہی نہیں کرتی، میدہ کو مسئلہ بن جائے، استغفر اللہ۔ اور پھر جب نکاح کی باری آتی ہے تو دلہا میں آپ کو بڑا پریشانی ہوتی ہے، کہیں مولوی ہم سے کلمے نہ سن لے،
اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے دلہا کا والد سے کسی بوڑھی کو بتاتا ہے، جی قاری صاحب آپ نے بچے کو پڑھانا ہے کلمہ، لکھ دلانا ہے، اس وقت تو نہیں بچے کو کلمہ پڑھانا ہے، جس وقت تم بچے کی شادی کرتے ہو کلمہ تو اس وقت پڑھاؤ جب بچے کا عمر 7 سال کا ہو، تب اپنے بچے کو کلمہ پڑھاؤ، طیب پڑھاؤ، شہادت پڑھاؤ، تمجید پڑھاؤ، استغفار پڑھاؤ، رد کفر پڑھاؤ، آمنت باللہ ایمان مجمل مفصل پڑھاؤ۔ یہاں آپ نے بولے کو کہا کہ بھائی صاحب آپ کی شادی ہوئی ہے، ایک نئی زندگی، تیسرا کلمہ سنا دے، اس کا چہرے کا چہرے کا رنگ بڑھ جائے، کیونکہ ہم نکاح پڑھاتے ہیں، نکاح خوان ہے، نکاح رشتہ دار ہے، ہمارا تعلق دلی کے ساتھ ہے، ہمیں تو معاملات کا پتہ ہے، لیکن اللہ کی قسم اس مبارک عمل کے اندر قدم قدم پہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتے ہیں، پھر انجام بہت بڑا ہوتا ہے۔ فرمائے جس جو نکاح نبی کی سنت کے مطابق ہو رب اس نکاح کے اندر برکتیں ڈالتا ہے، پھر میاں بیوی کے درمیان میں رب اتفاق ڈالتا ہے، پھر وہ لڑکی جا کے کسی اور گھر کے اندر جا کے وہاں خوشی کا سبب بنتی ہے، اتفاق کا سبب بنتی ہے، پھر اس لڑکی کے آنے کی وجہ سے اس گھر کے اندر برکتیں ہوتی ہیں، سکون ہوتا ہے۔ لیکن جس نکاح کے اندر نبی کی سنت کو پامال کر دیا ہو، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ لڑکی وہاں رحمت نہیں بنتی، زحمت بنتی ہے، وہ نکاح دونوں خاندانوں کے لیے خوشی کا سبب نہیں بنتا، عداوت کا سبب بنتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے، پیسہ ابھی پہلا نکاح درج ہی نہیں ہوا ہے، کمپیوٹرائز ملا نہیں ہے، والد نے کہا صاحب ذرا وہ نکاح جلدی دے دو، ہم نے طلاق لینا ہے۔ کیوں؟ یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ ہم نے تو خود اپنے پاؤں میں کلاڑی ماری ہے۔ مولوی صاحب کو فیس کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں مولوی صاحب ہاتھ ذرا کھولے رکھنا، مہنگائی بہت ہے، لیکن وہ ڈھول والے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ پیسوں اس کے اوپر لٹاتے ہیں۔ اگر یہ نہ کرے تو پھر محلے کے اندر کیا کہیں گے، بھائی فلان کی شادی ہوا جی کچھ بھی نہیں ہوا، پیسے مولوی صاحب کہیں کوئی بات نہیں، مہنگائی ہے، خان صاحب نے بیٹھا کر دیا فلان ہو گیا۔ اور اللہ معاف کرے ایک اور بات آپ کو بتا دو، جب ہمارے گھروں کے اندر بچیاں بچے بڑے ہوتے ہیں، بجائے اس کی کہ ہم اپنی بچی کی رخصتی سے کہ اس کو صحیح نصیحت کریں کہ بیٹا دیکھو آپ یا اب تک پوری طرح سے گھر کے اندر جیسا کیسا ہوا ہم نے آپ کی تربیت کی، اب آپ نے ایک نئی زندگی شروع کر دی، اس گھر کو اپنا گھر سمجھنا، اس ساس سسر کو اپنے ماں باپ سمجھنا، یاد رکھو کبھی اس گھر کی بات آگے اس گھر میں نہیں بتانا، وہاں ایک آپ کی نئی زندگی ہوگی، کبھی خوشی کبھی غم تو ہوتی رہے گی، آپ نے اس زندگی کو خود ہینڈل کرنا ہے، اپنی اس ساس کو اتنی عزت دینی ہے جتنی آپ مجھے دے رہی ہے، اس سسر کو اتنی عزت دینی جتنی اپنی باپ کو دیتی ہے۔ بیٹا صبر سے کام لینا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس کی مدد ہے، ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ ہم یہ بات کہنے کے بجائے کیا کہتے ہیں، بیٹا پریشان نہیں ہونا، تو وہاں اپنے آپ کو اکیلا نہیں سمجھنا، تیری ماں تیرے ساتھ ہے۔ دیکھو کسی دیورانی کی دیوروں کے بعد ساس سسر کی کوئی بات برداشت نہیں کرنا، کوئی ڈیمانڈ برداشت نہ کرنا، تن کے رکھنا ہے۔ اب اس بیچاری کا دماغ یہی سے خراب کر دیا، یہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ میں آپ اس معاشرے کا آپ کو ایک تصویر کھینچ کے بتا رہا ہوں، اگر آپ کا ایک خیال جھوٹ بول جائے تو میں بتا دوں، حالانکہ اس بیچاری کی زندگی ابھی جائے گی، اس کا تو یہ حق بنتا ہے وہاں جو کچھ ہوتا ہے وہاں برداشت کر لے، ہاں ایک حد تک برداشت ہوتی ہے، ظلم ہو تو کوئی برداشت ہوتا ہے، پھر وہ بچی وہاں جا کے اگر سسر کی یا ساس نے کوئی کڑوی بات کہہ ڈالی، کون ہوتی ہے مجھ سے یہ بات کرنا، معافی مانگو، شوہر کو پڑھی پڑھائی الگ ہو جاؤ، میں تمہاری ماں کی یہ روٹی نہیں بنا سکتی، تمہاری ماں کے لیے میں جناب کپڑے نہیں دھو سکتی، مجھے الگ گھر بناؤ، مجھے الگ رکھو۔
وہ بیچارہ اس خاندان کو چھوڑ کر کے اس بیوی کی خاطر الگ ہوتا ہے، پھر باتوں باتوں پہ شوہر کو بھی تانے مارتی ہے، لکھ دی لعنت ایسے زندگی پر، تو نے مجھے کیا دیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب میں معراج پہ گیا اللہ نے مجھے جہنم دکھایا، جنت دکھائے، لیکن فرمایا میری جہنم کے اندر زیادہ عورتوں نے کہا یا رسول اللہ ہم سے کیا کس وجہ سے کثرت جہنم کے اندر؟ کہا دو باتوں کی وجہ سے، تمہاری زبان پہ ہر وقت لعنت کا لفظ ہوتا ہے، لعنت ایسے زندگی پر، لعنت ایسے زندگی پر، لعنت ایسے زندگی پر۔ دوسرے تم اپنی شوہر کی نافرمان ہوگی، ناشکر ہوگی، ان باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہم سفر تو وہ ہوتی ہے کہ جو شوہر کے لیے خوشی کا سبب بنے، مرد باہر کی کام میں الجھ کر گھر آئے تو وہ اپنی بیگم کو دیکھ کر خوش ہو جائے، وہ اس کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شوہر کو پانی پیش کرو، اس کی خدمت کرو تاکہ وہ باہر پریشانی کم ہو جائے۔ ہمارا معاملہ الٹ ہے، شوہر بیچارہ باہر کچھ سکون میں ہوتا ہے، یہ گھر آتے ہیں لڑائی شروع ہوتی ہے۔ تربیت یہاں سے ہوتی ہے، سب سے پہلی بچے کے لیے ماں باپ تربیت گاہ ہے۔ اب اس بچے کے ذہن میں بھر دے کہ وہ ساس ہے، سسر ہے، وہ نے مقابلہ کر کے زندگی گزار دیا، پھر وہ اگلے دن فون کر لیتی ہے ماں کو کہ اماں جی یہ تو نے مجھے کہاں پھنسا دیا ہے، یہ بڑی خدمتی مجھ سے نہیں ہوتی، پھر وہ پہنچ جاتی ہے بھائی ہم نے تمہیں بیٹی کیا ہے، تمہیں مال بیچا تھوڑی ہے۔ وہ کہا بھائی زندگی ہے، اس کے اندر یہ حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ بچے کو یاد دیا، لاکھوں گھر برباد ہو گئے ماں باپ کی سگنا کے وجہ سے، ہمارے اس زمانے کی اس ستم ظریفی کی وجہ سے لاکھوں بچیاں بیچارے زندگی رول گئی، لاکھوں غریب لوگ اس پریشانی میں اپنی بچی کی شادی نہیں کرتے، وقت نکل جاتا ہے۔ ہم نے اس نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ بچی کو پر اتنا ہم نے ڈیمانڈ رکھا ہے، بچے کے لیے موٹر سائیکل بھی دینا ہے، فلان بھی کرنا ہے، فلان بھی کرنا ہے، شان کا زمانہ ہے۔ اب غریب اپنی بچی کو رخصت نہیں کر سکتا، ہمارے حالات ایسے بنے ہیں۔ ہاں اس کا ایک حل ہے، اگر نبی کی سنت کی طرف آ جاؤ، آپ دیکھو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نکاح اللہ کے نبی نے کس طرح رخصتی کی، وہی اپناؤ۔ اگر تم یہ کیا کہتے ہو کہ اسی کے اندر عزت ہے، اپنی بیٹی کو دینے کے لیے سود پہ پیسے اٹھاؤ، قرضے اٹھاؤ، لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہیں گے، خالہ کیا کہیں گے، پھوپھی کیا کہیں گے، شریکے کیا کہیں گے، پھر تمہاری بچی کی زندگی میں مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ اللہ کے نبی ایک دفعہ مسجد نبوی میں بیٹھا ہے، سیدنا علی المرتضیٰ آئے کہ یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ اللہ کا نبی سمجھ گیا، کہاں علی اہلاً و سہلاً مرحبا، کیا کہاں اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج ہم اپنے مہمانوں کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں، مقصد کا ہمیں پتہ نہیں، کہا علی اہلاً و سہلاً مرحبا، پریشان نہیں ہونا، اہلاً تو اپنے گھر کے پاس آئے، تمہارے اوپر کوئی اتنا بوجھ نہیں ڈالوں گا کہ تو پریشان نہیں جائے، سہلاً آسانی کا معاملہ کروں گا، اور مرحبا یہ سارے کام اپنی خوشی سے، کوئی بوجھ نہیں۔ کہا علی کوئی مہر دینے کے لیے کچھ، کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو پیسے کچھ نہیں۔ کہا کہ استعمال کے کہاں گھوڑا ہے، تلوار ہے، ایک زرہ ہے، کہا اس زرہ کو بھیجا، آپ اٹھائے بازار کی طرف چل پڑا، راستہ بھی عثمان غنی ملا، کہا علی کدھر؟ کہا آج یہ بیچنے کے لیے جا رہا ہوں، حضرت فاطمہ کا حق مہر ادا کرنا، جو مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ آپ نے کہا کتنے کا؟ 400 درہم، کہا مجھ سے لو۔ حضرت عثمان نے 400 درہم ادا کر دی، کہا یہ آپ نے 400 درہم ادا کر دے گی، ذرا میرا 400 درہم تمہارے، اب میری طرف سے یہ آپ کو شادی میں تحفہ ہے۔ زرے بھی مل گئے، 400 درہم بھی مل گئے، آگے آقا علیہ السلام کے بارگاہ اقدس میں پیش کی، کہا عمر اور حضرت عمر بھی تشریف فرماتے ہیں، صدیق اکبر بھی تشریف فرماتے ہیں، کہا عمر اور صدیق تم گواہ بن جاؤ، میں نے اپنی بیٹی کا
نکاح جس کا حق 400 درہم کا عثمان غنی نے ادا کیا ہے، میں نے اپنی بچی کا نکاح علی ابن ابی طالب کے ساتھ کر دیا۔ ٹرک نہیں منگوائی، سامان فریش، کام بارات لانے کے لیے گاڑی پہلے سے بک کی جاتی ہے، اس کے اندر محرم غیر محرم عورتیں میک اپ صبح سے شام تک لگی رہتی ہیں پارلروں میں جا کے، وہ لے کے اپنے کے اوپر بھی بوجھ، کہاں آپ گھر جائے میں شام کو اپنی بیٹی خود، یہ ہوتی ہے سنت کے مطابق نکاح۔ پھر اللہ نے کتنی برکت ڈالی، اللہ نے اس نکاح کے زمر میں ان شہزادوں کو پیدا کیا ہے جن کو رب نے جنت کی نوجوانوں کا سردار بنایا۔ یہ ہوتا، اس لیے میرے دوستوں بات بڑی تفصیل سے کہنے کا ارادہ تھا لیکن وقت نہیں ہے، ہم نے ٹائم پہ تبدیل کیا ہوا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی خوشی غمی یعنی کسی مولوی کو 2 منٹ دو، اس سے میرے بچے کی شادی ہے، میں کس طرح کروں جس سے اللہ کا نبی مجھ سے خوش ہو جائے۔ لوگ کوئی بات نہیں، بچی کو تربیت کرو، نصیحت ہو کرو جس سے بچے کا گھر جا کے آباد ہو جائے، اس سے گھر اجاڑنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر زندگی میں ہو بھی جائے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی ایک دفعہ آیا گھر کے اندر، فاطمہ زہرا رو رہی ہے، پریشان ہے، کہا کیا بات ہے، کہا میرے اور علی کی لڑائی ہو گئی، بات بڑی تفصیلی ہے، کہاں باہر کیا ہوا۔ جب مسجد نبوی میں تشریف لائے تو حضرت علی لیٹا ہوا ہے، اس طرح مٹی اپنے ہاتھ گردن کے نیچے رکھا ہوا مسجد نبوی کے اندر۔ اللہ کے نبی نے اٹھا کہا قم یا ابا تراب، ابو تراب کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی کھڑا ہوا، پکڑا ہاتھ، سیدھا اپنی بیٹی کے پاس، دائیں طرف حضرت علی کو بٹھایا، بائیں طرف فاطمہ زہرا کو بٹھایا۔ پہلی حضرت فاطمہ کو کہا ذہن میں رکھو ہمارے گھر کے اندر ہم ہیں، بیٹوں والے ہیں، اس نصیحت سے کہا بیٹی یاد رکھو تم واقعی یہ سچ ہے کہ تم رسول اللہ کی بیٹی ہے، تمہارا بہت بڑا مقام ہے، لیکن میں نے تمہارے نکاح اس سے کیا ہے، اب تو اس گھر کی عزت بن چکی ہے، اب یاد رکھے آج کی بات اگر تجھ سے علی ناراض ہو اور تو میرے گھر میں آئے تو تمہارے لیے رسول اللہ کا گھر کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ وہ کہا یہ چھوٹی سی بات ہے کہ اس حالت کے اندر تم مر گئی، موت آ گئی، کہا رب کعبہ کی قسم کھاتا ہوں میں رسول اللہ تمہارے جنازہ بھی نہیں۔ ادھر آ کیا کہا اپنی بیٹی کو، سب سے پہلے بیٹی کو کہا، حضرت فاطمہ کی چیخیں نکل گئی، آنکھوں سے آنسو جاری، یا رسول اللہ آج کے بعد کبھی شکایت کا موقع نہیں۔ پھر حضرت علی کو بھی سمجھایا، کہا علی یاد رکھیں آپ کی منی پرورش تھی، آپ کا کے ساتھ میں اپنی سب سے لاڈلی پیاری بیٹی جس کی استقبال کے لیے میں کھڑا ہوا اس کی شادی کی۔ یاد رکھو جب کوئی حضرت فاطمہ کا دل دکھاتا ہے حقیقت کے اندر اس کا دل دکھتا بعد میں ہے، رسول اللہ کا دل دکھتا پہلی ہے۔ کوشش کریں کہ آپس کے اندر کبھی حضرت فاطمہ کو ناراض نہیں کرنا۔ حضرت علی بھی رو رہا ہے، حضرت فاطمہ بھی رو رہے ہیں، یا رسول اللہ آج کے بعد شکایت کا موقع نہیں ملے گا، وہ تاریخ نے لکھا ہے۔ وہی آخری ناراضگی اس کی بعد موت تک دونوں کے درمیان میں کوئی ناراضگی نہیں۔ حضرت علی اپنی بیگم کے ساتھ خود کام کرتے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کبھی زندگی کے اندر مجھے احساس تک نہیں ہوا کہ حضرت فاطمہ تو زہرا رسول اللہ کی بیٹی ہے، یا اس بات پہ وہ ناز کرے نا، جب بھی بلایا جی کہہ کے جواب دیا ہے۔ ادھر دو بیوی کو بلاؤ، تیسرے میں انہوں نے کہا کیا کہنا تمہیں بات خراب کر دیا۔ خدا را اس نصیحت کو اپنے بچوں کے لیے کرو، بچیوں کے لیے کرو۔ نکاح کے اندر غمی کے اندر کسی مولوی سے تھوڑا سبق لے لو، بچی کو اچھی نصیحت کرو، انصاف کے ساتھ کرو تاکہ رب بھی راضی ہو جائے، رسول بھی راضی ہو جائے۔ میرے دوستوں رب العالمین ہے کہ جو سنا پڑا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ہماری یہ مسجد ہے، یہ مدرسہ ہے سامنے، اس کی زمین ہے، جو مسجد جتنے زمین مسجد کا حق والا یہ زمین ہے، یہ زمین بک رہا ہے،